رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پھر رب نے کیا کہا؟ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان ربک یعلم، تحقیق آپ کا رب جانتا ہے آپ آدھی آدھی رات قیام کرتے. ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک. کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ آپ کے ساتھی بھی عبادت کرتے ہیں. محترم بھائیوں، ہم صرف رمضان کے اندر تراویح پڑھ لیتے ہیں، بعد میں تہجد الا ماشاء اللہ بہت قلیل، بہت تھوڑے جن کو اللہ توفیق دیتا ہے. لیکن جس طرح رمضان کے اندر ہم رات کو تراویح پڑھتے ہیں، صبح آخری عشرے کے اندر بیدار ہوتے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں، اسی طرح سارا سال اگر ہم اٹھ کے تہجد پڑھتے رہیں، نوافل ادا کرتے رہیں، اللہ تبارک و تعالی ہر رات آسمان دنیا پہ آ کے یہ صدا لگاتے ہیں، کوئی ہے میرا بندہ جو مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کروں. یہ نہیں ہے کہ صرف رمضان کے اندر، رمضان کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو یہ آواز دیتے ہیں، کوئی بندہ میرا پریشان ہو، کسی معاملے بھی، بیماری کے اندر، رزق کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے، گھریلو معاملات کی وجہ سے، کسی وجہ سے پریشان ہو، مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کروں. جو مانگنے والے مانگتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ جو بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، نوافل ادا کرتا ہے، کثرت کے ساتھ نوافل ادا کرنے کی وجہ سے وہ رب کے اتنا قریب ہو جاتا ہے، اتنا قریب ہو جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں. فرمایا کہ میں اپنے بندے کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں اپنے بندے کے کان بن جاتا ہوں. فرمایا کہ یہ ساری چیزیں، اس کے علاوہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، فرمایا کہ پھر اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے، میں اس کا رد نہیں کرتا، اس کو عطا کر دیتا ہوں. یہ عبادت کا فائدہ ہے. اور جو عبادت سے اعراض کرتا ہے، الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. فرمایا کہ جو ہماری عبادت سے اعراض کرتا ہے، تکبر کرتا ہے. محترم بھائیو، اذان ہو گئی، ہم اپنے گھر کے اندر بیٹھے ہیں، آواز ہمارے کانوں تک پہنچ گئی، ہم مسجد تک نہیں آ سکتے. امیدیں ہماری بڑی بڑی ہیں، امیدیں ہماری بڑی ہیں. ہم کہتے ہیں ہمارا رب ہمیں جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام کے اندر جگہ عطا فرمائے، اور جنت الفردوس مانگتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، لیکن اس کے بھی کچھ قاعدے اور قانون ہیں. انسان اپنے قاعدے قانونوں کا پکا ہے، کیا ہمارا رب اس کے قاعدے قانون ایسے ہی بنائے ہوئے ہیں؟ جو رب کہتا ہے جو میری عبادت سے اعراض کرتے ہیں، الذین یستکبرون، فرمایا کہ جو ہماری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، فرمایا کہ سیدخلون جہنم داخرین، فرمایا کہ ہم ان کو جہنم کے اندر گرا دیں گے. دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. فرمایا کہ جو ہماری عبادت سے اعراض کرتا ہے، ہم اس کی دنیا، اس کی معیشت کو کیا کر دیتے ہیں؟ تنگ کر دیتے ہیں. آج میں پریشان رہتا ہوں، دوڑا دوڑا بھاگتا رہتا ہوں، کبھی ادھر بھاگتا ہوں، کبھی ادھر بھاگتا ہوں. اللہ اکبر. کیا ہے کہ کہیں میری پوری ہو جائے، میرا بینک بیلنس بن جائے، میرے پاس جو ہے پیسے آ جائیں، میرا کاروبار صحیح ہو جائے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے دوڑنے سے، میری کوشش سے، میری کاوش سے یہ سارا کام ہوگا. نہیں، بلکہ رب کہتا ہے اگر تو میری عبادت سے اعراض کرے گا تو میں تیری معیشت کو، تیری روزی کو تنگ کر دوں گا. یہ اللہ کا قاعدہ قانون ہے. وہ صحابہ پیٹوں کے اوپر کیا باندھتے تھے؟ پتھر باندھتے تھے. پتھر باندھنے والے پیٹوں کے اوپر پتھر باندھتے تھے، رب پہ راضی تھے، رب ان کو بھی عطا کرتا تھا. رب نے کتنا عطا کیا؟ وہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چلے تھے مکہ سے، مکہ والوں نے کیا کہا تھا؟
مکہ والوں نے کہا تھا عبد الرحمن یہ سواری ہماری ہے، یہ بچے بھی ہمارے ہیں، کپڑے جو پہن رکھے ہیں یہ بھی ہمارے ہیں، اتار دو۔ سب کچھ لے لیا۔ عبد الرحمن ننگے بدن مدینہ کے اندر پہنچے۔ آج سفر کرتے ہیں گاڑیوں کے اندر، ایسی گاڑی میں بیٹھ کے جب مدینہ کا سفر کر رہے تھے پتہ لگ رہا تھا کہ یہ مدینہ کا سفر کتنا اس وقت دشوار ہوگا جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ یہاں سے مکہ سے سفر کر کے جب یہاں پہنچتے ہوں گے، اور کتنا سفر ہے، اللہ اکبر۔ اور وہ غار حرا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جایا کرتے تھے، بھائیو عبد الرحمن ابن عوف وہ پہاڑ کراس کرتے ہوئے اور پہنچے مکہ مدینہ کے اندر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا عبد الرحمن ابن عوف کو، جسم کے اوپر کپڑے نہیں ہیں، پوچھا عبد الرحمن پریشان ہیں؟ کہا کہ عبد الرحمن پریشان کیوں ہو؟ کہ اللہ کے رسول سب کچھ انہوں نے لے لیا۔ کہا عبد الرحمن اسلام باقی ہے، ایمان باقی ہے۔ اللہ کے رسول اسلام اور ایمان، آپ کی محبت باقی ہے، آپ کی محبت لے کے آئی ہے، اسلام باقی ہے، ایمان باقی ہے۔ کہا عبد الرحمن گھبراتے کیوں ہو؟ پھر اگر اسلام اور ایمان باقی ہے تو سب کچھ باقی ہے، کچھ بھی نہیں ختم۔ آج ہم کہتے ہیں ہمارا مال ختم ہو جائے، ہم کہتے ہیں سب کچھ ختم ہو گیا۔ ایمان کی پرواہ نہیں ہے، اسلام کی پرواہ نہیں ہے، فکر نہیں ہے، دنیا کی پرواہ ہے۔ اگر مالی نقصان ہو جاتا ہے ہم سمجھتے ہیں سب کچھ ختم ہو گیا۔ اے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے اتنا عطا کیا، اتنا عطا کیا۔ وہ بھی دن آئے جب بیٹھے ہیں دسترخوان کے اوپر، غلام کھانے لگا رہا ہے، روزے کا ٹائم ہو رہا ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانوں کو دیکھ کے رونے لگ گئے۔ غلام نے کہا آقا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، مجھ سے کوئی خطا ہو گئی۔ کہا نہیں، آپ سے کوئی خطا نہیں ہوئی، آپ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی۔ مجھے وہ دن یاد آتے ہیں جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، جب صحابہ شہید ہوئے تھے احد کے میدان کے اندر، جب ان کو پہنانے کے لیے کفن نہیں ہوتا تھا، کفن تھا تو اتنا تھا، سر ڈھانگتے تو پاؤں ننگے رہ جاتے، پاؤں ڈھانگتے تو سر ننگا رہ جاتا۔ یہ وقت تھا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹاٹ پہن کے، پانی کی بالٹی لے کے، ڈول لے کے مسجد نبوی کے سامنے سے گزر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ کہا یہ وہ مصعب ہے، گلیوں سے گزرتا تھا، خوشبو اتنی لگاتا تھا، سوٹ ایک دن پہنتا دوبارہ نہیں پہنتا تھا یہ مصعب، آج اس کا حال یہ ہے کہ اس نے ٹاٹ کا لباس پہن رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی قسم کے کھانوں کو دیکھ کے رونے لگے۔ کہا کہ آج ہمارے پاس اتنے کھانے پڑے ہیں۔ عبد الرحمن جب مکہ سے آئے مدینہ کے اندر تو کچھ نہیں تھا، اللہ نے اتنا دے دیا، لیکن عبادت کے اندر کوئی کمی نہیں کی انہوں نے۔ اللہ کی عبادت جو ہے وہ کرتے رہے۔ محترم بھائیو آج رمضان آتا ہے، ہم عبادت کے اندر لگ جاتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی زیادہ کرتے ہیں، نمازوں کا بھی خیال رکھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، رات کا قیام بھی کرتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، لیکن رمضان جاتا ہے، رمضان کے بعد پھر ہماری بھی چھٹی ہو جاتی ہے۔ لیکن دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا، جو بندہ اللہ کی عبادت کرتا رہتا ہے اللہ کے اتنے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے میں اپنے بندے کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، ہاں میں ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، یعنی کہ میں اس کی جو ہے اس کی ساری جو چیزیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں ان کے اندر خیر و برکت عطا کر دیتا ہوں۔ جب وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اس کو عطا کر دیتا ہوں۔ ہاں اگر عبادت نہیں کریں گے، اعراض کریں گے، نمازوں کو چھوڑتے رہیں گے، قرآن کو چھوڑ دیں گے، پھر کیا ہوگا؟ فرمایا کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشره یوم القیامۃ اعمی۔ قیامت کے دن اللہ فرماتے ہم اس کو نبینا کر کے، اندھا کر کے اٹھائیں گے، دنیا کے اندر اس کی معیشت تنگ کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ عبادت سے جو بندہ اعراض کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن جو ہے اس کو اٹھایا جائے گا، وہ نابینا ہوگا، کہے گا اللہ دنیا میں دیکھتا تھا، آنکھیں تھیں، کہا دنیا کے اندر دیکھتا تھا لیکن میری عبادت نہیں کرتا تھا، عبادت سے اعراض کرتا تھا، آج وہ دنیا کی نعمتیں فانی تھی، آج ابدی نعمتیں دیکھنے سے ہم نے تمہیں محروم کر دیا۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ دن کے اندر 12 نوافل ادا کرتا ہے،
رمضان کے اندر اگر ہم تراویح پڑھتے ہیں، صبح تہجد نہیں پڑھ سکتے، تو بھائیوں ان نوافل کا اگر خیال رکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا انعام رکھا ہے۔ فرمایا کہ جو بندہ ایک دن کے اندر 12 نوافل ادا کرتا ہے، 12 سنتے پڑھتا ہے، وہ کون سی ہیں؟ فرمایا کہ 2 صبح کی نماز سے پہلے ہیں، صبح کی نماز سے پہلے کی ہیں، اور فرمایا کہ 4 ظہر سے پہلے کی ہیں، اور 2 جو ہے ظہر کے بعد کی ہیں، یہ 6 ہو گئی، اور فرمایا کہ 2 جو ہے مغرب کے بعد کی ہیں، 8 اور 2 یہ 10، اور 2 عشاء کے بعد کی، یہ 12 رکعتیں ہیں۔ فرمایا جو دن کے اندر یہ 12 رکعتیں ادا کرتا ہے، اللہ اس کے لیے ہر روز ایک گھر جنت کے اندر تیار کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی دینے کے اندر، اللہ کے دینے کے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ ہم لوگ ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ شاید رمضان میں اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، آگے پیچھے جو ہے وہ اللہ کی رحمت بند ہو جاتی ہے۔ نہیں، اللہ کی رحمت جو ہے وہ ہر وقت برستی ہے۔ کوئی مانگنے والا، کوئی لینے والا ہو، کوئی لے کے تو دکھائے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے جب بندہ۔ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں مجھے حیا آتی ہے کہ میں اپنے بندے کے ہاتھوں کو خالی لوٹاؤں۔ یہ رمضان کی بات نہیں ہے، یہ عام دنوں کی بات ہے۔ عام دنوں کے اندر بھی اپنے رب کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلائیے، پھر مانگیے، دیکھیے رب کس طرح عطا فرماتے ہیں۔ وہ آپ یہ سمجھیں کہ اللہ کے گھر کے اندر ہیں، رات کو جو ہے تہجد پڑھتے ہیں، اپنے گھر کے اندر اللہ آسمان دنیا پہ آ کے آواز لگاتے ہیں میرا بندہ کوئی مانگنے والا مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کروں۔ آپ روزی سے پریشان ہیں تو مانگے رب عطا کرے گا، آپ بیماری سے پریشان ہیں مانگے رب عطا کرے گا۔ مانگنے والوں نے کس طرح مانگا، انشاءاللہ اگلے جمعے یہ بیان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی سے پر امید ہو کے پورے یقین کے ساتھ ان لوگوں نے مانگا، مشکل کے اندر مانگا، پریشانی کی حالت کے اندر مانگا، بیماری میں مانگا۔ ایوب سے بھی بڑھ کے کسی کے، ایوب علیہ السلام سے بھی بڑھ کے کسی کی بیماری ہوگی بھائیو۔ آج میں سمجھتا ہوں میری بیماری، مجھے شوگر، مجھے بلڈ پریشر، مجھے جسم میں درد، میرے جوڑوں کے اندر درد، مجھے فلاں بیماری، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میری بیماری شدت کی ہے۔ بیماری ایوب علیہ السلام کی جو بیماری تھی، اللہ اکبر، جسم گل چکا تھا، ہڈیاں باقی، گوشت ختم ہو چکا تھا، یہ کیسی بیماری تھی؟ رب سے نا امید نہیں ہوئے۔ ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یہ الفاظ کہے، رب نے آسمان سے بارش برسائی، نہائے، پانی پیا، اللہ نے جسم اس طرح کر دیا جس طرح جو ہے کوئی بیماری باقی تھی نہیں، جس کبھی بیماری لگی نہیں تھی، جسم تر و تازہ ہو گیا، صحیح سلامت ہو گیا۔ اور اب آج بھی سننے پہ قادر ہے، جو ایوب کی سنتے ہیں، جو یونس کی مچھلی کے پیٹ کے اندر سنتا ہے، جو یوسف کی کنویں کے اندر سنتا ہے، وہ رب ہر جگہ سب کی سنتا ہے۔ آئیے صرف اللہ کی عبادت کیجئے اور عبادت کے اندر کمی نہ کیجئے، نوافل بھی ادا کیجئے، اللہ سے توفیق مانگیے، عام دنوں کے اندر بھی قرآن کی تلاوت کیجئے، اور روزے ہیں، نفلی روزے، فرض روزے چلے گئے، شوال کے یہ 6 روزے جس کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کے بعد، اس عید الفطر کے بعد فرمایا کہ 6 روزے رکھے، اللہ اس کو زمانے بھر کے روزوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ بھائیوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو ہماری محدود زندگی ہے، اللہ ہمیں اس کے اندر زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔